بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ چلنا، نمبر 4 دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 5 جب اس کو چھینک آئے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ مختلف اوقات میں ان کی مختلف تعداد ہے۔ بس اوقات سامعین کے اختلاف کے اعتبار سے، بس اوقات اہل مجلس میں لوگ ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے اس کی تعداد میں اختلاف ہے۔ جیسے ابھی ہم نے روایت پڑھی، اس میں 5 کا ذکر ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے بھی حضور نے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ذکر کیا کہ جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ تو مریض کی تیمارداری کرنا یہ بہت اہم حق ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی کسی انسان کو مخاطب کر کے اللہ فرمائیں گے، مریض فلم تعودنی، میں بیمار تھا، تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، میں آپ کی کیسے عیادت کر سکتا تھا کہ آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی آپ کے ہاں تو بیماری کا شیبہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اما علمت ان عبدی فلانا مریضا، کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلم تعودہ، تم نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کہ تمہیں نہیں پتا کہ اگر تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ دیکھیے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت مریض کی بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے معاشرے میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جو بیمار ہے، بیماروں کی خبر گیری رکھنی چاہیے، پھر ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے ہر کسی کو اپنے علاقے میں، تاکہ ہم سب کو پتہ ہو کہ علاقے میں کون لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اور ان کی تیمارداری کی جائے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔